अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉल रोड जी मैम बना दे फ्राइज गोल गप्पे दे बले चना चाट आ जी। हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड मरी, और मॉल रोड मरी की तो रौनकें ही अलग होती हैं। इस बार लकीली मरी में रश नहीं था, वरना पहले जब भी हम आए हैं इतना रश होता है कि उकताहट होने लग जाती है, बट इस बार रश नहीं था, इसलिए मॉल रोड पर घूमने फिरने में भी मज़ा आ रहा था। और जहाँ तक ठंड की बात है तो ठंड थी मरी में, मगर इतनी नहीं थी कि वो इंसान को इरिटेट करे, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि दिन में भी स्वेटर पहनना ही पड़ रहा था। अभी हमें यहाँ पर नज़र आई थी पिंक टी, और हम सबको पिंक टी बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, लेते हैं पिंक टी और चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसी ख़वातीन के बारे में जो ये 6-7 बातें दूसरी ख़वातीन से या दूसरी लड़कियों से पूछना अपना फ़र्ज़ समझती हैं। अच्छा, ये सवाल वो इसलिए नहीं पूछती कि उनको वाकई में इन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं दूसरी औरत या किसी दूसरी लड़की से, बल्कि वो ये सिर्फ इसलिए पूछती हैं ताकि वो दूसरी बंदी को टीज़ कर सकें, उसको इरिटेट कर सकें, या फिर एक अजीब सा एहसास बर्तरी होता है उनके अंदर, और वो ऐसे सवाल पूछकर दूसरे को एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। तो जितनी भी बहनें आज ये मेरा वीडियो देख रही हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 6-7 बातें हैं या ये जो 6-7 सवाल हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कभी भी किसी दूसरी औरत, किसी दूसरी लड़की से ना पूछें। हो सकता है कि आपके इन सवालों से दूसरे की दिल आज़ारी हो सकता है कि दूसरे को आपके ये सवाल पसंद ना हो, और ऐसे सवाल करना हमारा राइट है भी नहीं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि जी आपकी उम्र कितनी है। भाई, आपको क्या लेना देना अगली की उम्र जितनी भी हो, और फिर दूसरे की उम्र के बारे में गलत अंदाजे लगाना कि नहीं नहीं ये तो 40 की है मगर अपने आप को 30 का बताती है, अरे ये तो 30 की है अपने आप को 22 का बताती है। भाई, ये आपका कंसर्न है ही नहीं, उसकी उम्र है, वो जाने, उसका काम जाने। अगर आज आप 22 की हैं तो कल को आपने भी तो 30-35 में जाना ही है ना, या अगर आज आप 15 की हैं तो कल को आपने भी 40 का होना ही है ना। तो फिर दूसरे की एज को लेकर क्या आप इतनी कॉन्शियस हुई होती हैं? सिर्फ अपने तक महदूद रहा करें। दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाय तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो? अभी पिछले महीने तुम्हें देखा था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हुआ? क्या मसला है? कोई बीमारी चल रही है या क्या हो गया है? इतना ज़्यादा खाने लग गई हो, तुम अपनी केयर नहीं करती, तुम अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती। इस तरह के सवाल प्लीज़ मत पूछा करें, क्योंकि आपको क्या पता कि उसके साथ वाकई कोई मसला चल रहा हो। औरतों के हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको क्या पता कि हो सकता है वो बंदी किसी हार्मोनल इशू का शिकार हो, कोई प्रॉब्लम चल रहा हो उसके साथ, जिसकी वजह से उसको मोटापा इतना चढ़ गया हो। तो ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, फिर अगर कोई मोटी है उसको भी चैन लेने नहीं देना, और अगर कोई पतली है तो फिर उसको भी नहीं चैन लेने देना। हाय कितनी पतली है, कुछ खाती पीती नहीं हो, घर वाले कुछ नहीं देते खाने पीने के लिए, आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ गए हैं। मतलब जिस तरह भी हो, क्रिटिसाइज़ करना ही करना है। सवाल करने वाले को ये याद रखना चाहिए कि अगले बंदे के मुंह में भी ज़ुबान है। अगर वो चुप है तो वो आपका लिहाज कर रहा है, उसकी तरबियत अच्छी है, वरना जवाब वो भी आपको दे सकता है। अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाय तुम्हारी स्किन कितनी ख़राब हो गई है, कितने पिंपल्स निकल आए हैं तुम्हें, उफ़ अल्लाह कितनी पिगमेंटेशन है तुम्हें, फेस का क्या हाल हो गया है, आधा फेस ठीक है और आधा फेस जो है वो डल है, स्किन इतनी डल क्यों हो गई है? भाई, आपको क्या लेना देना? हो सकता है अगली बंदी इंटरेस्टेड ही ना हो स्किन केयर करने में, उसको अपने ज़िंदगी के मसले ही इतने हैं कि उसका ख्याल स्किन केयर की तरफ जाता ही नहीं है, या वो अपनी लाइफ स्ट्रगल में, अपनी लाइफ की स्ट्रगल में इतनी ज़्यादा बिजी है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो स्किन केयर कर सके। हो सकता है उसको इंटरनल कोई इशू हो जिसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हो रही है। हो सकता है वो जहाँ रहती है वहाँ का पानी उसको ना सूट कर रहा हो। हज़ार प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट आपने तो ये सवाल करना ही करना है ताकि आप उसको कमतर साबित कर सकें, उसको उसकी किसी कमी का एहसास दिलाकर आप उसको कमतर साबित कर सकें और ख़ुद को बरतर साबित कर सकें। इतना ज़रूर याद रखा करें कि अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो बदले में कभी ना कभी आपका भी दिल दुखेगा ही दुखेगा। मुकाफ़ाते अमल है दुनिया, आप जैसा दूसरे के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा ही होगा, और इसी दुनिया में होगा। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि शादी नहीं हुई तुम्हारी अब तक? हाय अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया, कितनी उम्र हो गई है? 25 की हो गई हो?
ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا. ہائے، اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اور پھر ہائے ہائے بھی کی جاتی ہے. مطلب اگلے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی. حالانکہ دبے لفظوں میں وہ جو عورت ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. اور یہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، عام ہے یہ بات کہ اگر کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو بار بار اس کی ماں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہائے ابھی تک لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں آیا، ہائے اس کی تو عمر اتنی ہو گئی ہے، ہائے دیکھو اس کی اسکن کتنی خراب ہو رہی ہے، زیادہ عمر ہو گئی تو پھر کیسے رشتہ ہوگا، اور اگر رشتہ ہو گیا تو پھر بچے نہیں ہوں گے. مطلب اس بچی کی ماں کو اتنا ڈرایا، اتنا خوفزدہ کیا جاتا ہے کہ وہ مینٹلی اتنا اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ لائک مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ماں فرسٹریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی رشتہ آیا ہے بس وہ اچھا ہے نہیں ہے، لڑکا شریف ہے نہیں ہے، کماتا ہے نہیں کماتا ہے، بس وہ لڑکی کو بیاہ دے. یہ سوسائٹی اتنا ان ماؤں کو سٹریس دیتی ہے کہ وہ مائیں پھر مجبور ہو جاتی ہیں. شادی نہیں ہوئی یہ سوال کرنے والی زیادہ تر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے فارغ بیٹھی ہوتی ہیں اور انہیں اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، بس دوسروں سے یہی سوال انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے اور انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی یا نہیں. ان کا مقصد صرف دوسرے کو ٹیز کرنا ہوتا ہے، صرف دوسرے کو اس کی احساس کمتری کا احساس دلانا ہوتا ہے. حالانکہ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گی. کیونکہ یہ جب آپ سوال کرتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب آپ اس سے یہ سوال کرتی ہیں. اگلا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اب ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو بس شادی کے 2 مہینے بعد ہی ایک سوال شروع ہو جاتا ہے، کنسیو کیا. اب یہ سوال تو اس طرح پوچھا جاتا ہے نا جیسے کہ یہ لڑکا اور لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہے. دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دینا چاہے تو جب مرضی دے دے. لیکن کچھ کپلز خود بھی یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ابھی بچہ نہیں چاہیے، ان کو ابھی لائف میں اسٹرگل کرنا ہے. کچھ کپلز شادی کے سال بعد ٹرائی کرتے ہیں، کچھ شادی کے 2 سال بعد ٹرائی کرتے ہیں. لیکن بھائی سسرال والے تو اس کو اپنا فرض سمجھ کر لڑکی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں کہ کنسیو کیا. اپنے بیٹے سے کبھی نہیں پوچھیں گے مگر لڑکی سے پوچھ کر اس کی جان کھا لیتے ہیں. بھائی ان کا جب دل کرے گا، وہ جب بہتر سمجھیں گے اپنے لیے تب وہ ٹرائی کر لیں گے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ کپلز شادی ہوتے ہی ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بیبی کے لیے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور کچھ کپلز جان بوجھ کر اس پروسیس کو لیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی بیبی چاہیے نہیں ہوتا. تو یہ ہولی سولی ان کی مرضی پر ہے، آپ کا بار بار یہ سوال پوچھنا بالکل نہیں بنتا. اچھا پھر کچھ کیسز میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لڑکے کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے لڑکی کو. اب سسرال والے کیا کرتے ہیں، لڑکی کے علاج پہ علاج ہو رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے بتا بھی دیا ہے کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انہوں نے تو کہنا یہی ہے کہ فالٹ تو لڑکی میں ہے، اپنے لڑکے کو تو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے نا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کنسیو کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو ہسبینڈ وائف دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جیسے ڈاکٹر کہے بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے. بعض آدمی جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تو بکواس کرتا ہے اینڈ آل دیٹ. یہ کیس خود میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ایک میڈ کام کرتی تھی، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کو یہی مسئلہ تھا کہ اس کی شادی کو 6-7 سال ہو گئے تھے بٹ وہ کنسیو نہیں کر پا رہی تھی. تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنے ہسبینڈ کو لے کر جاؤ گائنوکالوجسٹ کے پاس اور دونوں چیک کراؤ. اس کا ہسبینڈ مانتا ہی نہیں تھا. خیر میں نے اس کے ہسبینڈ سے بات کی، اس کو سمجھایا اور میرے کہنے سے وہ دونوں چلے گئے گائنوکالوجسٹ کے پاس اور وہی ہوا. جو میری میڈ تھی اس کی رپورٹ ساری ٹھیک تھیں، شی واز 100% ہیلدی ماشاء اللہ، بٹ وہ جو اس کا بندہ تھا اس کے اندر تھوڑے سے کچھ پرابلمس تھے جو کہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جانے تھے. مگر اس بندے نے اس چیز کو اتنا مطلب اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ اس نے کہا کہ نہ میں نے علاج کرانا ہے اور نہ میں نے اب اس عورت کے ساتھ رہنا ہے. تو پھر اس نے میری میڈ کو ڈیورس دے دی تھی اور دین پھر میری میڈ کی دوسری شادی ہوئی اور اب ماشاء اللہ اس کے پاس 2 بچے ہیں. اچھا چلیں، اب ایک بیبی ہو گیا، وہ بیبی ماشاءاللہ ہو گیا ہے کوئی 2-3 سال کا، پھر بھی مسئلہ رہتا ہے. پھر سوال شروع ہو جاتا ہے جی دوسرا بیبی نہیں کرنا، اب تو ٹائم گزر جائے گا، پھر عادت نہیں رہے گی، عمر زیادہ ہو جائے گی، دوسرا بیبی کر لو، بس فوراً کر لو. مطلب یار واٹ دا ہیل،
اگلوں کی مرضی وہ دوسرا بیبی کریں نہ کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ دوسرا بیبی کریں نہ کریں، ان کی مرضی ہے، آپ کو کیوں مسئلہ ہوتا رہتا ہے؟ مجھے تو یہ ان مسئلوں کی سمجھ میں نہیں آتی. مطلب کسی بھی طرح نہ خود سکون لینا ہے نہ دوسرے کو سکون لینے دینا ہے. اچھا پھر دوسروں کے کپڑوں کو کرٹیسائز کرنا، یہ تو عورتوں میں جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب ایک عورت کبھی بھی دوسری عورت کو اپنے سے زیادہ اچھا پہنے دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ میں ساری عورتوں کو اس لپیٹے میں نہیں لے رہی ہوں، یہ میں صرف ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو اس طرح کی ہیں. مطلب اگر اپنے سے زیادہ بہتر کسی کو پہنے ہوئے دیکھ لیا ہے تو تعریف تو کرنی ہی نہیں نا، بلکہ کچھ اس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے کہ یہ کلر تم پر اچھا نہیں لگ رہا، سوٹ تو اچھا ہے بٹ یہ کلر تمہیں سوٹ نہیں کر رہا. حالانکہ دل میں اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کو سوٹ بھی بہت کر رہا ہے. اب جیلسی میں جان بوجھ کر دوسرے سے یہ پوچھنا کہ کہاں سے شاپنگ کرتی ہو تم، کہاں سے کپڑے لیتی ہو، یہ کپڑے تو بالکل تمہیں سوٹ نہیں کر رہے، تم وہاں سے لیا کرو جہاں سے میں لیتی ہوں، ان کے کپڑے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ڈیزائن بھی اچھے ہوتے ہیں، اسٹف بھی اچھا ہوتا ہے. اس طرح کے مطلب سوال کرنا اور دوسرے کو اریٹیٹ کرنا. پھر تم لانگ قمیض کیوں پہنتی ہو، تمہیں سوٹ نہیں کرتی، تم شارٹ شرٹ کیوں پہنتی ہو، تمہاری فزیک کو سوٹ نہیں کرتی، تم اسٹریٹ ٹراؤزر کیوں پہنتی ہو، تم پینٹ ٹراؤزر کیوں پہنتی ہو. بھائی جب وہ اپنے کپڑے سلواتی ہے یا پہن کر خود کو آئینے میں چیک کرتی ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، آپ کا بتانا ضروری نہیں ہے. اگر سیم سوال وہی بندی آپ سے کرے کہ آپ کو یہ والا کلر سوٹ نہیں کر رہا یا آپ کی چوائس اس کو پسند نہیں آ رہی یا جو آپ پہن رہی ہیں وہ اس کو پسند نہیں آ رہا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں نا تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن سچی بات ہے، میں کبھی کسی سے اس طرح کے سوال نہیں کرتی. مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کو بچہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کسی کی اسکن خراب ہو رہی ہے، مجھے لٹرلی کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اور میں جب بھی کسی سے ملتی ہوں نا میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتی ہوں. اس نے کیا پہنا ہوا ہے میں ہمیشہ تعریف کرتی ہوں. حالانکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں بھی انہوں نے اچھا پہنا ہوا مگر میں پھر بھی ان کی تعریف کرتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کا دل رکھنا. اس سے میرے دل کو خوشی ملتی ہے، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. آپ یقین کریں جتنا آپ اپنی لائف میں نیگیٹو ہوں گے نا اتنی ہی آپ کے دل کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی، اتنے ہی آپ اریٹیٹڈ اور فرسٹریٹڈ رہیں گی، اتنا ہی آپ کا دل بے سکون رہے گا. اور جتنی آپ پازیٹیو رہیں گی، آپ پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں گی، اتنا ہی آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے گا اور آپ خوش رہیں گی. سو چوائس از یورس کہ آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہیں یا نہ خوش رہنا چاہتی ہیں. کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں. اگر کسی کا کوئی راز پتہ ہے، کسی کی کوئی بات پتہ ہے، اس کو چھپا لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کسی کا ایک عیب چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے 10 عیب چھپائے گا. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا اور ہم مری سے جا رہے ہیں اب لاہور واپس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.